اچانک شور سا اٹھا ہے محفل میں صحابہ کی، عمر آتا نظر آیا، عمر آیا، عمر آیا، عمر آتا نظر آیا، عمر آیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آپ کے سامنے ARY کے اینکر کاشف عباسی کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی کہ کاشف عباسی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا جس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی تھی کہ ان کا یہ جملہ انتہائی غلط ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے منافی ہے، اور ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر چند صحیح احادیث مبارکہ بھی پیش کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اجاگر کیا تھا۔ ہمارا اس بیان سے مقصد کسی طرح کی کوئی تنقید، کوئی اور مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ مقصد تھا کہ جس بندے نے یہ بات کہی ہے اس کو احساس دلایا جائے کہ آپ کا یہ جملہ غلط ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ کاشف عباسی صاحب نے وضاحت کر دی ہے اور اپنے اس بیان سے رجوع بھی کر لیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں کی ہیں، جو کہ انتہائی اچھی بات ہے۔ رجوع کرنا، توبہ کرنا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے اور اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ میرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کامل یقین ہے، میرا ان سے عقیدت کا تعلق ہے، میں تصور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا۔ عظیم صحابی رسول میرے لیے رول ماڈل ہیں، اللہ مجھے بروز عشر صحابہ کی عقیدت میں اٹھائے اور ان کا قرب نصیب کرے، آمین۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے جملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید صحابہ اکرام سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم نے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو پر لوگوں نے مختلف کمنٹ کیے، جس طرح کی جس کی ذہنیت تھی، سوچ تھی۔ ہم نے اس کے اندر نہ تو کوئی کسی کے جذبات کو ابارا تھا، نہ کسی پر طنز کیا تھا، نہ کوئی گالی دی تھی، نہ کوئی ایسی بات کہی تھی۔ ہمارا مقصد فقط اصلاح تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اتنی زیادہ گالیاں دی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، ہمیں تو اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا۔ البتہ گالیاں دینے والے، بدتمیزی کرنے والے، ان کے متعلق ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تربیت کیسے ہوئی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کاشف عباسی صاحب نے جو جملہ بولا ہے اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا پہلو نہیں نکلتا۔ یہ بات کہنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیں بالکل جاہل، جنہیں بات کا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو اندھا دھند گالیاں دینی شروع کر دی، اور دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے واقعی مخلص لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھی نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمر کا ذکر بھی نہیں چل رہا تھا، یہ انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اسد عمر اور عمر چیمہ پر طنز کیا تھا۔ تو یہاں پر ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ کاشف عباسی صاحب نے جو جملہ کہا ہے، اس جملے کی ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کے نام میں عمر آتا ہے وہ ساشی ہوتا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ جس طرح روافض نے بہت سارے جملے ایسے اہل سنت میں پھیلائے ہوئے ہیں جو ان کے باطل عقیدے کے اوپر کسی نہ کسی طرح اشارہ کرتے ہیں، یہ جملہ بھی کسی رافضی کا کہا ہوا ہے اور یہ پتہ نہیں کس طرح گھوم گھام کر کاشف عباسی صاحب کے پاس آ گیا اور انہوں نے گفتگو میں استعمال کر دیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ چونکہ ان کو بتایا گیا، انہوں نے رجوع کر لیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے روافض کا چھوڑا ہوا۔ دیکھیں اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توہین کس طرح نکلتی ہے، آپ اس کی چند مثالیں سمجھیں۔ جب کوئی اس طرح کا جملہ کہا جاتا ہے تو اس سے مقصد پتہ کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کی نسبت سے وہ نام رکھا جاتا ہے اس شخص کی مشہور خوبی یا خامی کا اثر ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ یار جس شخص کے نام میں طائی آتا ہے، توئیں کے ساتھ طائی، وہ شخص بڑا سخی ہوتا ہے۔ اب کوئی بچہ ہم سے پوچھتا ہے جناب یہ طائی کون تھا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار ایک بہت مشہور سخی آدمی گزرا ہے عرب میں جس کا نام تھا حاتم طائی۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جس شخص کے نام میں طائی آتا ہے وہ بہت سخی ہوتا ہے، تو اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جو پرانا بندہ تھا
یعنی مشہور ترین تائی حاتم تائی وہ بہت بڑا سخی تھا، اور اس کے نام کا اثر ہی بعد والوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی سخی بن جاتے ہیں۔ دوسری مثال سمجھیں، مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر کسی بچے کا نام نعمان رکھ دیا جائے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان تھا، تو وہ بچہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ اب اصل میں ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اصل جس بندے کا نام تھا وہ کون تھا؟ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذہین تھے۔ تو جملہ تو اسی طرح بولا جاتا ہے کسی کا نام لے کر، لیکن اصل نسبت بتائی جاتی ہے اس شخص کی طرف جس کی طرف نسبت کر کے وہ نام رکھا گیا ہے، اس کی اس مشہور خوبی یا خامی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو گندی ذہنیت کے رافضی لوگ ہیں، انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا کرنے کے لیے اور اپنے گندے بغض کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کے جملے اہل سنت میں چھڑے ہوئے ہیں، اور اہل سنت بھولے والے بغیر سوچے سمجھے ان جملوں کو بول دیتے ہیں۔ یہ ان کا چھوڑا ہوا جملہ ہے جو اس بیچارے کی زبان سے نکل گیا، اس کو خود بھی پتہ نہیں چلا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ اس طرح کے جملے جب بولے جاتے ہیں تو اصل جس بندے کی طرف نسبت کر کے وہ نام رکھا جاتا ہے یا نسبت رکھی جاتی ہے، اس کی خوبی یا خامی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کہا تو انہوں نے اسد عمر چیمہ کوئی ہے، لیکن آپ یہ بات تو دیکھیں کہ یہ انہوں نے جو نام رکھا ہے عمر، یا کسی کا نام عمر آتا ہے، وہ کس کی طرف نسبت کر کے رکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے ہی رکھا ہے۔ اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے ساشی ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، یا کوئی بھی آپ برائی بیان کرتے ہیں، تو دراصل آپ اس اصل شخصیت کی برائی بیان کر رہے ہیں جس کی طرف نسبت کر کے انہوں نے ناموں کو رکھا ہے۔ جیسے یار سنت کو چاہیے محتاط گفتگو کیا کریں صحابہ کرام کے بارے میں، اور روافض کے اس طرح کے چھوڑے ہوئے جملوں کو بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ ظاہری تو صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتے ہمارے سامنے، تو اس طرح وہ تنزیہ طور پر صحابہ کرام کے جملے بول کر اپنے گندے دل کی بڑاس کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔